اسی حالت میں پھر اس کا انتقال ہو جائے۔ آج ہمارے پاس ایک چیز تو موجود ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں یہ دین عطا فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت یہ ہے کہ اب اس دین کی حفاظت کی جائے۔ اس دین کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ ایک انسان کو کوئی مقام مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اس مقام کا خیال کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ اس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ تیسری آیت مبارکہ جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ کی ذکر کی، فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص تم میں سے اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے، پھر کافر ہونے کی صورت میں یہ اللہ معاف فرمائے اس کا انتقال ہو جائے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اللہ نے ایمان کی دولت دی لیکن وہ حفاظت نہ کر سکا، حفاظت نہیں کر سکا، اسے اپنے تنبیہ ہونی چاہیے تھی، دوبارہ صاحب ایمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ نہیں ہوا۔ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور کفر کی حالت میں ہی مر گیا، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب کے سب غارت ہو جاتے ہیں، سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ آخرت میں کامیابی کا مدار اس پر ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر صاحب ایمان ہے پھر اعمال میں وزن بھی پیدا ہوتا ہے، پھر اعمال مقبول بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا تو پھر اس کا ایمان، اس کے اعمال مقبول نہیں ہوتے۔ فرمایا جو دنیا میں دین سے پھر جاتا ہے اور کفر کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ دوزخی ہوتے ہیں نعوذ باللہ، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو اللہ نے ایمان دیا ہے تو سب سے بڑی ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس ایمان پر عمل، اس ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اس ایمان کی حفاظت کی سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عقیدہ اور کوئی بھی ایسے کلمات ہماری زبان سے نہیں نکلنے چاہیے جو ہمارے دین کے تقاضے کے خلاف ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے جب ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، جب ہم پڑھتے نہیں ہیں تو عقائد کے بارے میں ہم گفتگو میں بے باک نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا۔ بھائی پہلے یہ تو معلوم کر لو کہ ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ بعد میں پتہ چلے کہ وہ چیز ایمان کا حصہ تھی اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا۔ اللہ معاف فرمائے۔ تو اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بے باکی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ صبح مومن ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مومن ہوں گے، صبح کافر ہوں گے۔ کس طرح؟ اسی زبان کی ایسے الفاظ وہ دہراتے رہیں گے، اللہ معاف فرمائے، کہ جن الفاظ کی وجہ سے ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے تو دنیا میں ان کے اعمال ختم ہو جانے کا حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مثال دی ہے کہ دنیا میں بھی اسے یہ نعمت ایمان کی وجہ سے جو چیزیں میسر تھی وہ چیزیں باقی نہیں رہتی۔ اگر وہ نکاح میں کوئی اور خاتون اس کے نکاح میں تھی، جب اس نے ایمان ختم کر دیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اگر وہ وراثت کا حصہ اس کو ملنا چاہیے تھا، جب وہ مرتد ہو گیا اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اور ایک اور بہت اہم چیز ہے جو مسلمان کو اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے بے شمار تحفے مومن کو عطا کیے ہیں، ان تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ بھائی کتنا بھی گناہ گار، کتنا بھی سیاکار شخص کیوں نہ ہو، جب اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی، کوئی نہ کوئی اللہ والا اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو اللہ اس کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ نماز جنازہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اگر وہ مرتد ہو گیا تو پھر یہ نعمت بھی اس سے چھن گئی، اب اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، نماز جنازہ سے بھی گیا۔
اور پھر آخرت میں تو پھر اس کے لیے اللہ معاف فرمائے ہے ہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے قرآن کی وہ آیت ذکر کی ہے جس میں اللہ نے کچھ بنیادی عقائد کا ذکر کیا ہے جو مومن کے ہونے چاہیے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم ضروری عقائد کی تفصیل سن لو، تم ضروری عقائد میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس تفصیل کو سن لو، یاد کر لو۔ اور وہ عقائد یہ ہیں کہ اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ، اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے اپنے رسول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، یعنی قرآن۔ اور قرآن کے ساتھ ساتھ ان تمام کتابوں پر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء پر نازل ہو چکی ہیں۔ تو ہمارا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک ہم اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان نہ لے آئیں، تمام کتابوں کو نہ مان لیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے وہ کتنے تھے، اور ان کے نام کی کچھ کے نام تو اللہ نے بیان کر دیے، کچھ کے نام ہمیں نہیں معلوم، تو ہم ایمان کیسے لاتے ہیں؟ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کے نام بھی، ان کے پتے بھی، ان کی تعداد بھی سب اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ تو جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے جتنی بھی کتابیں دنیا میں نازل فرمائی، چاہے ہمیں ان کا علم ہے چاہے ہمیں علم نہیں ہے، ہم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے، اللہ کو نہ مانے، اور اسی طرح وہ شخص جو فرشتوں کا انکار کرے، اور اسی طرح وہ شخص جو اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، اور اسی طرح وہ شخص جو اللہ کے رسولوں کا کفر کرے، انکار کر دے، اور اسی طرح وہ شخص جو قیامت کے دن کا انکار کر دے، تو وہ شخص گمراہی میں بہت دور جا گرا ہے۔ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتا، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو نہیں مانتا، والیوم الآخر اور اس بات کو نہیں مانتا کہ دوبارہ سے زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، جو شخص ان باتوں کو نہیں مانتا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کفر میں آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر ان کی اللہ نے مثال دی کہ فرمایا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کر دیا، یعنی جو ایمان قبول نہیں کرتے، ہم ان کو ایمان قبول کیا، مسلمان ہوئے، پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، لیکن دوسری مرتبہ بھی اسلام پہ قائم نہ رہے، اور پہلی مرتبہ کی طرح اگر دوسری مرتبہ اسلام پر قائم رہ جاتے تو پہلی غلطی معاف ہو جاتی۔ پہلے مسلمان تھے، کافر ہو گئے، پھر انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، پھر مسلمان ہو گئے، تو فرماتے ہیں اگر دوسری مرتبہ مسلمان ہو جاتے تو پہلا گناہ معاف ہو جاتا، لیکن دوسری دفعہ مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے، اور پھر اصلاً کافر ہی رہے، دوبارہ اسلام قبول نہیں کیا، مرتے دم تک کفر پر قائم رہے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ جو صاحب ایمان نہیں ہوتا آخرت میں اس کی بخشش نہیں ہے، آخرت میں اس کی بخشش نہیں ہے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ انہیں جنت کا راستہ دکھلایا جائے گا۔ تو جنت میں داخلے کے لیے اب ضروری یہ ہے کہ انسان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول فرمائے۔ ایسے لوگوں کا جو ایمان قبول نہیں کرتے، ان لوگوں کا آخرت میں کیا انجام ہے؟
اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں بیان فرمایا، جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیاتوں کے منکر ہوئے، یعنی اسلام قبول نہیں کیا، ہم ان قریب انہیں ایک سخت قسم کی آگ میں داخل کر دیں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے، وہاں پر برابر ان لوگوں کی یہ حالت رہے گی جب ان کی کھال ایک مرتبہ، اللہ معاف فرمائے، ایک مرتبہ ان کی کھال آگ سے جل جائے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری تازی کھال پیدا کر دیں گے، تاکہ وہ ہمیشہ، اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ عذاب بھگتتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالی زبردست ہے، غالب ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا، اور حکمت والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے صاحب ایمان کی نعمتوں کا ذکر کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کرتے رہے، بہت جلد ہم ان کو ایسی جنت میں داخل کر دیں گے جس کے مکان کے نیچے، جن کے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، اعزاء اقربا، ہمارے محسنین، سب کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے۔ اور فرمایا ان کے لیے ان جنتوں میں ایسی بیویاں ہوں گی جو صاف ستھری ہوں گی، اور ہم انہیں ایسی سائے میں داخل کر دیں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ تو دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ دنیا میں تو جو نعمتیں ملتی ہیں سو ملتی ہیں، دنیا میں انسان کو ایمان سے کیا نعمت ملتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کا اطاعت مطیع اور فرما بردار گردانا جاتا ہے۔ جتنا بھی گناہ گار ہو، گناہ گار ہونا الگ بات ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن جب فہرست بنائے، جیسے ہوتی ہے نا مردم شماری، مردم شماری تو جانتے ہیں نا، ہمارے ملک میں مردم شماری ہوتی ہے، پھر گنا جاتا ہے بھئی یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جب فرشتوں کی مردم شماری ہوتی ہے تو فہرست کیسے بنتی ہے؟ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ تو ایمان کا جو سب سے بنیادی فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار سمجھا جاتا ہے۔ گناہ گار جو اگر گناہ بھی ہو جائیں تو پھر بھی جب وہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، اللہ اسے کی توبہ اور استغفار قبول فرما لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو نقصان ہے دنیا میں اللہ پر ایمان نہ لانے کا، کہ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان سمجھا جاتا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کا نافرمان ہو گیا اور پھر وہ اپنے آپ کو نہ بدل سکا تو آخرت میں پھر اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ آخر میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے نصیحت کی ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں اے میرے مسلمان بھائی، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، دنیا بہت تھوڑی ہے، اور آخرت ابدی زندگی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر اگر تو نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان کی وجہ سے اگر تجھے اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑا، یا ایمان کی وجہ سے تیرے اوپر کوئی مشکلات اور پریشانیاں آنے لگی، آ جاتی ہیں نا پریشانیاں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں رشوت لینے لگوں تو میں تو محلات بنا سکتا ہوں، لیکن کیونکہ میں نے رشوت نہیں لی، اتنا سا گھر ہے، اتنا سا گھر ہے، اتنا سا گھر ہے میرا، اور بیوی بچے بھی مجھے تانے دیتے ہیں کہ ابا جان تو نے دنیا میں کیا کیا، تانے۔ اب یہ مشکل ہے نا اس کے لیے حالات۔ اگر ایمان کی وجہ سے تھوڑی سی زندگی، دنیا کی زندگی میں تو نے تکالیف کو جھیل لیا، تو پھر مرنے کے بعد تو ایسا آرام اور ایسا سکون دیکھے گا کہ دنیا کی ساری مشکلات بھول جائے گا، ساری مشکلات بھول جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس طرح دی ہے، فرمایا آخرت میں ایک شخص کو لایا، دو شخص ہیں، ان میں سے ایک شخص ایسا لایا جائے گا دنیا میں ہمیشہ بیچارہ پریشانی میں، مشکل میں، تکلیف میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں اس نے زندگی گزاری، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی سکون، کوئی اطمینان اس نے دیکھا ہی نہیں۔
ایسا شخص ہے نہیں، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، فرمایا ایسا شخص جو دنیا میں ساری زندگی مشکلات اور پریشانیوں میں رہا ہوگا، اسے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے لے جا فرشتے، اور جنت میں صرف ایک دفعہ داخل کر کے اس کو پیارے محبوب نے فرمایا غوطہ دے دے، اسے جنت کی نعمتوں میں غوطہ دے اور نکال لے، بس جنت دکھا اور باہر لیا۔ جنت دکھا کے جب اسے باہر لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں میرے بندے بتا دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مشکل تیرے اوپر آئی؟ قسم کھا لے گا، کہے گا اللہ کی قسم میں نے کوئی مشکل دیکھی ہی نہیں، ساری مشکلیں بھول جائے گا، ساری پریشانیاں بھول جائے گا، ساری تکالیف۔ جنت کو ایک دفعہ دیکھنے والا جب ساری تکالیف بھول جائے گا تو جنت میں رہنے والوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں اگر ایمان کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف بھی آ گئی تو اس تکلیف کو برداشت کرو، کیونکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایسا راحت اور ایسے اطمینان ملے گا کہ دنیا کی ساری تکلیفیں پھر بھول جائیں گی۔ اور اگر تم نے دنیا کی عیش و آرام کے لیے ایمان اور اسلام سے پھر گیا تو مرنے کے ساتھ ہی تجھے ایسی مصیبتوں کا سامنا ہوگا کہ دنیا کے سارے آرام بھول جائے گا۔ جس آرام کے لیے تو نے دین کو چھوڑا، جس آرام کے لیے تو نے اسلام کو چھوڑا، ہوتے ہیں بہت سے لوگ، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، دنیا کے لیے دین کا سودا کر لیتے ہیں۔ فرمایا اگر تو نے دنیا کے لیے دین کا سودا کر لیا تو پھر چاہے تو ساری زندگی آرام اور اطمینان میں رہے، لیکن مرنے کے بعد ایسی مصیبت میں جا پڑے گا کہ ساری دنیا کے آرام اور سکون تو بھول جائے گا، اور اس سے زیادہ بدتر یہ ہے کہ پھر ایسی مصیبت میں جا پڑے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کی مصیبتیں تو ختم ہو جائیں گی لیکن آخرت کی مصیبت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر تیرے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو یہ فیصلہ ضرور کرنا کہ ساری دنیا کی بادشاہی کی لالچ بھی دی جائے پھر بھی تو اسلام کو نہ چھوڑنا۔ اگر کوئی تجھے یہ کہہ دے کہ میں ساری کائنات کا تجھے بنا تو کوئی بھی نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی ایسا آ بھی جائے اور تجھے کہے کہ ساری دنیا کی بادشاہت میں تجھے دیتا ہوں تو اسلام چھوڑ دے، تو کبھی یہ سودا نہیں کرنا، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، یا رب کریم، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا اور سنا گیا یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین، محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آپ نے ہمیں صاحب ایمان اسلام جیسی عظیم دولت دی ہے، جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یا اللہ اس کی قدر کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی، یا اللہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین ہمارے ایمانوں کی، ہماری اولاد، ہمارے نسلوں، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے ایمانوں کی حفاظت فرما لیں۔ یا الہ العالمین کوئی بھی باطل نظریہ، کوئی بھی باطل عقیدہ، یا اللہ کوئی بھی بری سوچ جو ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے معاشرے میں موجود ہے، یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ایسی بری سوچ سے، ایسے باطل نظریے سے یا اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، پوری امت کو محفوظ فرما دے۔ یا الہ العالمین دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو یا اللہ، ہر فتنے، ہر مصیبت سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیں۔ یا الہ العالمین موت کی حالت میں یا اللہ ایمان کی حالت میں خاتمہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا ورد نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔